اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ اس جب جاؤکم آئے کم تم پر، من سے، فوقکم تمہارے اوپر، ومن اور سے، اسفلا نیچے، منکم تم سے، یعنی یہ لشکر تم پر آئے تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے، یعنی کثرت کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔ وَإِذْ اور جب، زاغتی گھومنے لگیں، ٹیڑھی ہونے لگیں، الابصار آنکھیں، وبلغتی اور پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر گلوں تک، وتظنون اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ رب العزت کے بارے میں، الظنون طرح طرح کے گمان۔ تو اس آیت مبارکہ میں غزوہ خندق کا ایک منظر بیان فرمایا گیا کہ کثرت فوج کا یہ منظر کہ اس طرح لگتا تھا کہ گویا نیچے سے، زمین سے اور اوپر سے بھی ان کی فوجیں جو ہیں اتر رہی ہوں اور زمین سے نکل رہی ہوں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اذ جاؤکم، جب کافر تم پر آئے۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے لشکر میں سے وادی کے اوپر کی طرف مشرق سے بنی اسد اور بنی غطفان قبیلے کے لوگ تھے۔ مالک بن عوف نصری اور عینیہ بن حسن فزاری کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر لے کر یہ لوگ آئے تھے، اور ان کے ساتھ طلحہ بن خویل اسدی بنی اسد کی جمعیت یعنی فوج لے کر آئے، حی بن اخطب یہودی بنی قریظہ کی جمعیت یعنی فوج لے کر آیا، اور وادی کی نچلی جانب مغرب سے جو قریش تھے اور بنی کنانہ قبیلے کے لوگ تھے، یہ ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی یعنی سربراہی میں آئے۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں جو تھیں وہ گویا ٹھٹک گئیں، رک گئیں، گھومنے لگیں، خوف کے باعث جو منافق تھے ان کی، اور رعب و ہیبت کی شدت سے حیرت میں آ گئیں، اور خوف و اضطراب اس انتہا کو پہنچ گیا کہ دل گویا کے گلوں کے پاس آ گئے، اور منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان نہ رہے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ کفار کی اتنی بڑی جماعت یعنی لشکر سب کو فنا کر ڈالے گا، ختم کر ڈالے گا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی امید تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔